رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلند صلوات. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والحمد لله رب العالمين. والعاقبة لأهل التقوى واليقين. صلوات. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المقربين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات. اللہ یا رسول محترم و معزز سامعین، احباب دانش و احباب ایمان، سید الرسل سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کو شیعہ سنی سب نے لکھا، کہ حضرت فرماتے ہیں: من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو بندہ مرے جبکہ اس کو وقت کے امام کی معرفت نہ ہو، وہ جاہلیت کی موت مرے گا، کفر کی موت مرے گا. بہت مہم پہلو ہے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت ضروری ہے. اگر کوئی وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرتا ہے تو اس کا اسلام کہ مرنا مشکل ہے، وہ جاہلیت کی موت مرے گا. جہالت نہیں، جاہلیت یعنی کفر پہ مرے گا. اور بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو جاہلیت کی موت مریں گے، جیسے حضرت نے فرمایا: من مات بغیر وصیت مات میتۃ جاہلیہ. جو بندہ بغیر وصیت کے مر جائے وہ بھی جاہلیت کی موت مرتا ہے. فقہ کے باب میں شریعت کی بھی اس کی وصیت کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور حکم ہوا کہ اس وقت تک نہ سو جب تک اپنا وصیت نامہ تیار نہ کرو. اپنا وصیت نامہ تیار رکھو، کس کا دینا اور کس کا لینا ہے.
جو بندہ مر جائے اور وصیت نہ کرے وہ بھی جاہلیت کی موت مرا۔ پھر فرمایا من شربا مسکرا، جو بندہ شراب پیتا ہے اور لم یتقبل اللہ 40 صباحا، لم یتقبل اللہ صلاۃ 40 صباحا، اللہ اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں کرتا۔ جو بندہ شراب پیتا ہے اللہ اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں کرتا۔ ماتا فیہا، اگر ان 40 دنوں میں مر جاتا ہے تو ماتا میتۃ جاہلیہ، وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ شراب پینا یزیدیت کا دوسرا نام ہے۔ جو شرابی ہے وہ حسینی نہیں ہو سکتا، اور حسینی کبھی شرابی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے لب کٹ تو سکتے ہیں لیکن شراب سے مس نہیں ہو سکتے، کہ جس کے دل میں ان بیویوں کی محبت ہے کہ جو شرابی کے دربار میں پہنچی ہوئی تھی۔ شراب کون پیتا تھا؟ شراب وہ پیتا تھا جو باندر سے کھیلنے والا شراب پیتا، بندر سے کھیلتا اور کہتا کوئی وحی نہیں آئی، کوئی حرام نہیں ہے۔ بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا، بنو ہاشم کا کھیل تھا جو انہوں نے کھیلا، اور پھر شراب پی کے جو شراب بچتی اس سر اطہر کے دشت میں اڈیل دیتا جس میں مولا حسین کا سر تھا، اور کہتا حسین یہ وہ شراب ہے جو تیرے نانا نے حرام کی تھی۔ شراب پینا یزیدیت ہے، شراب کے قریب نہ جانا، شرابی نجس ہو جاتا ہے، اس کا اندر نجس ہو جاتا ہے، 40 دن تک اس کا اثر رہتا ہے۔ تو میں جو شراب پیے اور 40 دنوں میں مرے بغیر توبہ کے، وہ بھی جاہلیت اور کفر کی موت مرتا ہے۔ پھر فرمایا من ماتا وانکر المہدی، جو مرے اور میرے مہدی کا انکار کرے وہ بھی جاہلیت کی موت مرے گا۔ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اور مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو امام کی معرفت بہت ضروری ہے۔ معرفت سے کیا مراد ہے کہ مولا کا فقط نام جان لے، مولا کی کنیت جان لے، مولا کا حسب اور نسب جان لے، ٹھیک ہے ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے، لیکن اصل امام کی معرفت یعنی امام کو واجب الاطاعت سمجھ پہ ان کو اپنا عقیدے کا حصہ بنائے۔ امام علیہ السلام آخر الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، اونچی صلوات پڑھیں مل کے، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ ان کا نام وہی نام ہے جو رسول کا نام، ان کی کنیت وہی ہے جو رسول کی کنیت، لیکن محمد اور ابو القاسم کے ساتھ حضرت کو غیبت کے ایام میں پکارنا جائز نہیں ہے، لقب سے پکارا جائے۔ حضرت کا مشہور لقب مہدی ہے، اور یہی مہدی ہی روایات میں زیادہ آیا ہے۔ المہدی منا اہل البیت، المہدی من عطرت فاطمہ، من عطرتی من ولد فاطمہ، مہدی میری عطرت سے ہوگا، فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، مہدی میرے حسین کا نواں ہوگا، مہدی ہم میں سے ہوگا۔ یہ لفظ مہدی زیادہ روایات میں آیا۔ تو مہدی کوئی لوگ کہتے ہیں مہدی،
مہدی نہیں، مہدی. تو یہ مہدی بہت مشہور ترین اور بابرکت ترین لقب ہے حضرت کا. اور حضرت کے اور القاب بھی ہیں جیسے ہادی اور منتظر اور صاحب الزمان، لیکن مشہور قائم آل محمد. لیکن حضرت کا جو مشہور لقب ہے وہ مہدی ہے. حضرت کی ولادت بسعادت 255 ہجری نیمہ شعبان سامرا میں حضرت نرجس خاتون کی گود میں ہوئی. اس وقت حضرت کی کتنی عمر مبارک ہے؟ 1188 سال. 255 میں دنیا میں تشریف لائے، اور اگر آج ہوتا 1455 تو پورے 1200 سال کے. اب 1443 ہے تو 12 سال کم ہو گئے، تو 1188 سال کے اس وقت مولا. لیکن صاحب و زمان ہے، زمانہ و زمانیات ان پہ اثر نہیں کر رہا. مولا کی اس وقت بھی کیفیت 40 سالہ جوان کی ہے. جب آئیں گے تو بھی 40 سالہ جوان کی شکل و صورت میں کیفیت میں آئیں گے. ایسے زمانے کا کام یہ ہے کہ وہ زمانیات پہ اثر کرتا ہے، ہر نئی چیز کو پرانا بنا دیتا ہے. جیسے کون ہے زمانہ؟ یہ چاند اور سورج زمانہ ہے. چاند سورج حرکت کرتے ہیں تو یا زمین حرکت کرتی ہے تو اس سے زمانہ بنتا ہے. دن اور رات بنتے ہیں، منٹ سیکنڈ بنتے ہیں، گھنٹے بنتے ہیں، سال بنتے ہیں. یہی زمانہ ہوتا ہے. اور فرمایا کہ ان الشمس والقمر، یہ سورج اور چاند جو بلغان کل جدید، ہر نئی چیز کو پرانا بنا دیتے ہیں. آپ بھی پرانے ہوتے جا رہے ہیں، بزرگی کی طرف جا رہے ہیں. بچے جوان ہو رہے ہیں، جوان بزرگی کی طرف جا رہے ہیں، اور بزرگ مزید بزرگ ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ زمانہ ہے. لیکن کیا امام علیہ السلام پہ بھی زمانہ اثر کر رہا ہے؟ نہیں. وہ 40 سال کی عمر میں، ان پہ زمانہ اثر نہیں کر رہا. آج کی اس مختصر سی محفل میں ہم نے یہ سوچنا ہے کہ امام علیہ السلام جو موجود ہیں، چونکہ مکتب اہل بیت کا جو نظریہ ہے وہ یہ کہ امام علیہ السلام 12ویں امام ہیں، سید و شہداء کے 9 بیٹے ہیں، اور آ چکے ہوئے ہیں. غیبت صغریٰ کے بعد غیبت کبریٰ میں ہیں، اور اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک یہ ظہور نہیں فرمائیں گے اور عدل و انصاف سے دنیا کو بھار نہیں دیں گے. ہمارا یہی نظریہ ہے نا. جس کو یہ نظریہ جس کے دل و دماغ میں موجود ہے وہ اونچی سلوات اللہ یا رسول اللہ یا اللہ صلی مہدیت کا نظریہ کائنات میں موجود ہے کہ ایک منجی کائنات آئے گا جو اس کائنات کو ظلم و جور سے آزاد کرائے گا. لیکن نام ہر نے اپنے رکھے ہیں. مسیحیوں نے، عیسائیوں نے اپنے نام رکھے ہیں، اور یہودیوں نے اپنا نام، ہندوؤں نے اپنا نام. ہر ایک کے ہاں مہدیت کا نظریہ موجود ہے. تو وہ مہدی دوران جو اہل سنت کے ہاں نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آئے گا لیکن ابھی نہیں آیا. ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ آ گئے ہیں، نرجس خاتون کے لال ہیں، مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے جگر بند ہیں، وہ آ چکے ہوئے ہیں. اور 255 میں تشریف لائے. 260 ہجری میں 5 سال کی عمر میں ان کے شانوں پہ امامت کا بوجھ آ گیا. اور جب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو ان کے بھائی جو جعفر تواب تھے وہ جنازہ پڑھانے کے لیے بڑھے.
تو حضرت نے اس وقت ظاہر ہو کے دنیا کے سامنے بتا دیا تھا کہ چچا ہٹو، اس لیے کہ امام کا جنازہ ہمیشہ امام ہی پڑھاتا ہے۔ حضرت نے جنازہ پڑھایا اور پھر اس وقت سے غائب ہو گئے، چونکہ بنو عباس کے سلاطین یہ چاہتے تھے کہ یہ ہستی دنیا میں آئے ہی نہ، اور مسلسل حضرت کے والد گرامی کو مولا 11ویں امام کو نظر بندی میں رکھا ہوا تھا۔ سامرا میں حضرت کو کوئی وطن تو نہیں تھا، وہ تو عسکری تھی، کینٹ تھا، حکومتی ایریا تھا، جہاں نظر بندی میں مسلسل 28 سال رکھا گیا، اور 28 سالوں کی کڑیل جوانی میں حضرت کو زہر دے کے دنیا سے ہٹا دیا گیا اور حضرت شہید ہو گئے۔ اتنا جلدی اس لیے کہ وہ جو سبب بننا ہے آخری حجت کے آنے کا، اس کو جلدی سے ہٹایا جائے۔ اور مولا کی ولادت سے حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کے حوالے سے سیم تھی کہ خود گھر میں جناب حکیمہ خاتون کو ہی پتہ نہیں تھا کہ جناب نرجس خاتون کے ہاں بچہ ہونے والا ہے یا نہیں۔ امام نے بتایا کہ پھوپھی آج ذرا خیال رکھنا، اللہ نے مجھے حجت خدا عطا کرنا ہے اور آخری حجت اس دنیا پہ تشریف لانا ہے۔ تو اعتراضات بھی ہوتے ہیں، چونکہ ان کے ہاں جو ہمارے ساتھ دوسرے لوگ بس رہے ہیں کہ جی ان کے ہاں تو نظریہ ہے کہ مہدی بعد میں آئے گا، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ آ چکے ہوئے ہیں، 260 میں امامت کے عہدے پہ فیض ہوئے اور 70 سال غیبت صغریٰ میں رہے۔ 260 سے لے کر 329 تک حضرت نے اپنے 4 نائب بنائے، جنہیں نواب اربع کہتے ہیں، اور آخری نائب حسین بن رو تھے کہ جن کو فرما دیا کہ اب میری غیبت صغریٰ ختم ہو رہی ہے، تیری وفات کے بعد غیبت کبریٰ ہو جائے گی، اور غیبت کبریٰ میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں وقت کے امام سے ملا یا وہ مجھے ملے تو وہ جھوٹا ہوگا، اسی سے میری ملاقات نہیں ہوگی۔ ہاں غیر محسوس طریقے سے پہنچوں گا، جو مجھے پکارے گا ان کی مدد کروں گا، اور ایسے واقعات بہت سارے موجود ہیں کہ امام کو بلایا گیا یا صاحب ضمانت رکنی، اور مولا اس کی مصیبت کو پہنچے، ان کی مشکلات حل کی، لیکن اس کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں تھی جس سے میں نے بلایا تھا، یہ وہی ہی تھے، اس وقت محسوس نہ ہوا۔ ایسے واقعات کتابوں کے اندر کافی موجود ہیں۔ تو پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ 5 سال کا چھوٹا سا بچہ اتنی بڑی امامت کے عہدے کو اپنے نحیف سے شانوں پہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 5 سال زیادہ ہے یا 3 دن؟ 5 سال زیادہ ہے یا 3 دن؟ 5 سال اور 3 دن میں کیا نسبت لگائی جا سکتی ہے؟ 5 سال میں تو 1750 دنوں سے زیادہ دن ہوتے ہیں، 355 کو اگر 5 سے ضرب دو تو یہ 17.5 سے بھی زیادہ 100 دن بنتے ہیں۔ اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایک 3 دن کا بچہ تھا جس نے اپنی نبوت و رسالت اور صاحب شریعت ہونے کی گواہی دی تھی۔ جب حضرت مریم بی بی سلام اللہ علیہا بچے کو لے کے بیت المقدس میں آئی تو 3 دن کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تھے، اور اس وقت بڑے بڑے فتوے دینے والے بی بی کی عصمت و طہارت پہ انگلیاں اٹھانے لگے اور بڑی بڑی باتیں کرنے لگے کہ تو نے بغیر شوہر کے بچہ جن دیا، یہ کیا کر دیا تو نے؟ اور ایک قرآن نے بھی ان کا جواب کوٹ کیا، سوال کوٹ کیا، اعتراض کوٹ کیا، کہنے لگے یا اختہ ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے مریم، اے ہارون کی بہن، تیرا بابا بھی بہت نیک صالح نبی تھا، تیری ماں بھی اچھی تھی اور ایسی نہیں تھی کہ تو بغیر شوہر کے بچہ جنم دے دیا، تو نے اپنے ماں باپ کا بھی خیال نہ رکھا، بیت المقدس میں رہ رہی ہے، اللہ کی کنیز ہے، بغیر موسم کے اللہ تیرے ہاں جنت کے پھل دیتا ہے،
اور تم بغیر شوہر کے بچہ جن کے آ گئی۔ بی بی کو اللہ نے فرمایا تھا کہ تو نے چپ کا روزہ رکھنا ہے۔ چپ کا روزہ صرف بی بی نہیں رکھا تھا، ہاں جی، چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا اور کچھ دیر کے لیے تھا۔ وہ کہتے جا رہے ہیں، باتیں کرتے جا رہے ہیں، لیکن بی بی خاموش ہے۔ تو بالآخر جب ان کا سوال پڑے اور اعتراض و اصرار پڑا کہ بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا، تو فاشارت الیہ، بی بی نے بچے کی طرف اشارہ کیا، ان سے بولنا گوارا نہیں کیا، بس اشارت الیہ، مجھے کیا کہتے ہو، اس بچے سے پوچھو جو اس نے دیا ہے۔ تو اس وقت قرآن کہتا ہے جب اشارہ کیا نا تو وہ بچہ جو جھولے اور گود میں تھا اس کے بارے میں وہ کہنے لگے کہ ایک تو اتنا بڑا کام کر کے آ گئی ہے، دوسرا ہمارا مذاق اڑاتی ہے۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی جھولے میں پڑا ہوا ہے، جو 3 دن کا بچہ ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ تو اب قرآن کہتا ہے جب انہوں نے یہ بات کی نا کہ ہم بچے سے کیسے بات کریں، تو اس وقت وہ بچہ بولا، کہنے لگا قال انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور یہ میری ماں کی عصمت پہ انگلی اٹھانے والوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور کتاب دے کے صاحب شریعت اور صاحب کتاب نبی بنایا، میں کتاب بھی لایا ہوں۔ اللہ صلی علی محمد علیہ، صاحب شریعت بھی ہوں، صاحب کتاب بھی ہوں، اللہ کا بندہ بھی ہوں، نماز و زکوٰۃ کی وصیت بھی مجھے کی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے تو عیسیٰ علیہ السلام 3 دنوں میں کتنے عہدوں کا اعلان کر رہے تھے؟ نبی ہونے کا، رسول ہونے کا، صاحب کتاب و صاحب شریعت ہونے کا۔ جو 3 دن کا بچہ حضرت عیسیٰ روح اللہ اتنے بڑے عہدے اپنے شانوں پہ اٹھا سکتا ہے، جو فخر عیسیٰ ہے، ہاں، جو عیسیٰ کا امام ہے، کیا وہ 5 سالوں میں امامت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا؟ اٹھا سکتا ہے، فخر عیسیٰ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، ہمارے مولا کا ظہور ہوگا، تو اس وقت نماز کا ٹائم ہوگا، خانہ خدا میں ہوں گے یہ 2 ہستیاں۔ حضرت امام زمان علیہ السلام فرمائیں گے اللہم صلی علی محمد وآلہ، آگے تھوڑا تھوڑا آگے، صلی علی اللہم صلی علی الحجل 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 اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ اعتراض بھی تعصب کی اینک کی وجہ سے ہے، یہ جہالت کی وجہ سے ہے کہ 5 سال کا بچہ نہیں، الامام امام ولو کان صبیا، امام امام ہوتا ہے چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ نے 5 سال میں بوجھ دیا تو انہوں نے بوجھ اٹھا لیا۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی عمر کیسے ہو سکتی ہے، 1188 سال، اور پتہ نہیں آگے کتنی بڑی عمر ہوگی۔ ہماری تو اس امت کی 50 60 70 سال اوسط عمر ہے، تو آپ کے اس امت کے امام کی اتنی بڑی عمر کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اتنا زیادہ زندہ رہ لیں، لہذا آئے ہی نہیں ہے۔ تو بھائی حضرت صاحب الزمان مولا علیہ السلام سے بڑی عمر والی ہستیاں بھی اس وقت موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی عمر ہے؟ 2021 سال، یہ سن عیسوی لگا ہوا ہے نا، 2021۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ فزیکلی زندہ ہیں، وہ شہید ہو کے زندہ نہیں، ابھی موت نہیں آئی عیسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ 2021 سال کے ہو گئے ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام تو ہزاروں سال پہلے آئے، جن کے امتی نبیوں میں سے حضرت سلیمان ہیں، اور حضرت داؤد ہیں، حضرت زکریا ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، حضرت یونس ہیں، بہت سارے انبیاء حضرت موسیٰ کے امتی نبی بن کے آئے، اور ان سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام ہیں، اور خضر علیہ السلام اس وقت بھی باقاعدہ زندہ ہیں، اور حضرت الیاس علیہ السلام وہ ان سے پہلے ہیں، وہ بھی زندہ ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام وہ بھی زندہ ہیں۔ 4 نبی زندہ ہیں۔ اگر اللہ اپنے نبیوں کو زندہ رکھ سکتا ہے تو آخری نبی کی حجت کو کیوں نہیں زندہ رکھ سکتا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور کیا فقط اللہ کے الہی نمائندے زندہ ہیں؟ اللہ کے دشمن بھی زندہ ہیں یا نہیں؟ کون؟ شیطان شریف، ابلیس، الشیطان من الجن، شیطان جو جنوں میں سے ہے، وہ اس کی تو پتہ نہیں کتنی زندگی ہے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے ہزاروں سال عبادتیں کر کے پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، اور ملائکہ میں جا پہنچا، اور بالآخر لعنت کا طوق بھی پہن لیا، اور بعد میں مہلت بھی مانگ لی، اور اللہ نے فرما دیا الی وقت معلوم، تمہیں مہلت دے دی جاتی ہے، تو وہ کب سے ہے اور کب تک ہے، وہ بھی زندہ ہے۔ اللہ کا دشمن ہے دجال، وہ بھی کب سے، حضرت ذوالقرنین سکندر نے ان کے سامنے دیوار کھڑی تھی، وہ بھی آئے، امام کے ظہور کے ساتھ آئیں گے وہ دجال بھی زندہ ہے۔ اگر اللہ کا دشمن زندہ رہ کے لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے تو امام جو اللہ کی حجت ہے وہ زندہ رہ کے ہدایت کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تیسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس امام کا فائدہ ہی کیا کہ جو ہمیں نماز نہیں پڑھاتے، ہمارے نکاح اور جنازے میں شریک نہیں ہوتے، اور ہمیں مسئلے نہیں بتاتے، اور ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام کا کام فقط نماز پڑھانا نہیں، امام کا کام جنازہ پڑھانا نہیں، نکاح پڑھنا نہیں۔ امام کا جو اصلی ہدف پروردگار کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے اگر موجود تھے تو سب سے اولین وہی ہیں، لیکن کیا ائمہ جو موجود رہے ان کی زندگی میں ہر جگہ وہی نماز پڑھاتے تھے، وہی نکاح اور جنازے میں شریک ہوتے تھے؟ نہیں، حضرت کے زمانے میں بھی یہ حضرت بیٹھے تھے، مدینے میں تھے، لیکن فرما رہے تھے یا ابان اجلس فی المجلس افتى الناس، اے ابان مسجد نبوی میں بیٹھ جاؤ اور میری موجودگی میں لوگوں کو فتوے دو۔ امام بیٹھے تھے، لیکن حضرت فرما رہے تھے تم مسجد میں بیٹھ کے فتوے دو، اور میرا دل خوش ہوتا ہے جب تجھ جیسے شیعہ اپنے شیعوں میں دیکھتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں کہ تجھ جیسے شیعہ میرے شیعوں میں ہوں۔ تو اماموں کی موجودگی میں لوگوں کو مفتی بنا رہے تھے حضرت، اور انہیں مجتہد بنا رہے تھے، اور ان کو حکم دے رہے تھے کہ لوگوں کو مسائل بتاؤ۔ اور امام علیہ السلام جہاں ہوتے تھے وہیں نماز پڑھاتے تھے، باقی جگہوں پہ تو حضرت کے شاگردان جو حضرت نے عدالت کے حوالے سے بتایا تھا کہ یہ نماز پڑھا سکتا ہے، یہ مسائل بتا سکتا ہے۔ تو بہرحال امام علیہ السلام کا اصلی ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ اگر حجت نہ ہوتی لنفخت الارض باہلہا، تو یہ زمین اپنے اہل سمیت فنا ہو جاتی۔ اس وقت زمین قائم ہے، آسمان قائم ہے، زمین پہ مخلوقات قائم ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ زہرا کا لال یوسف زہرا موجود ہے۔
اللہم صلی علی محمد الحجت قبل الخلق بعد الخلق ما الخلق، حجت مخلوق سے پہلے، مخلوق کے بعد اور مخلوق کے ساتھ۔ اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ کائنات باقی نہیں رہ سکتی، تو اللہ نے حجت کو پہلے رکھا، مخلوق کے ساتھ رکھا، اور آخر میں بھی حجت کو قرار دیا جائے گا۔ اور حضرت نے بھی فرمایا کہ النجوم امان فی اعلی السماء، ستارے آسمانی مخلوقات کے لیے امان ہیں، وَأَهْلُ بَيْتِ أَمَانٌ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ، اور میری اہل البیت زمین پہ رہنے والوں کے لیے امان ہے۔ تو یہ ہستیاں مخلوق پہ بسنے والوں کے لیے امان ہیں، ان کے رہنے کے لیے ان کی بقا کی ضامن ہے، اور اس مخلوق کو باقی رکھنے کے لیے حجت خدا کا وجود ہونا ضروری ہے۔ مولا کی ذات پر باوا سے بلند صلوات اور اپنے بیٹے کا تعارف کرایا، ان کا قد کاٹ بتایا، ان کی نشانیاں بتائیں، ان کی کیفیات بتائیں۔ فرمایا میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، اور دونوں بیٹے بیٹھے تھے۔ سلیمان محمدی پوچھتے ہیں مولا ان دو بچوں میں سے کس سے آپ کا مہدی آئے گا؟ تو امام حسین علیہ السلام کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اس بیٹے کی پشت سے میرا نواں مہدی ہوگا۔ اور پھر حضرت نے ان کی کیفیت بتائی، لونہ لون عربی، جسمہ جسم اسرائیلی، علی خط الایمن خال کانہ کوکب دری، کہ ان کا جو رنگ ہوگا وہ عربی رنگ، گندم گو رنگ ہوگا، ان کا جسم اسرائیلی جوان جیسا ہوگا، اور ان کے دائیں رخسارے پہ ایک دل ہوگا جو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ تو وہ آئیں گے، کب آئیں گے یہ تو مولا کو ہی پتہ نہیں ہے، لیکن نشانیاں بتائی گئی، علامات بتائی گئی، کچھ علامات حتمی اور کچھ غیر حتمی، 5 حتمی ہیں اور غیر حتمی 2 بہت ساری ہیں۔ ان علامات کے ظاہر ہونے سے امام علیہ السلام کا ظہور قریب ہوگا۔ اب غیبت کبریٰ ہے 329 سے لے کے 1443 ہو گیا ہے، 1112 سال 14 سال ہو گئے ہیں حضرت کو غیبت کبریٰ میں گئے۔ اتنا لمبا عرصہ حضرت غیبت کبریٰ میں ہے، اور ہم سے کچھ چاہتے ہیں۔ حضرت کیوں غائب ہے؟ اس میں کیا حضرت خود چاہتے ہیں کہ وہ غائب رہیں؟ نہیں، حضرت نہیں چاہتے۔ اگر خود چاہتے ہوتے تو کبھی قبضہ تلوار پہ رکھ کے خون رو کے یہ نہ کہتے کہ میرا اللہ مجھے اذن ظہور دے، میں جا کے پوچھوں میرے حسین کا جرم کیا تھا، وہ منتقم خون حسین ہے۔ تو وہ چاہتے ہیں میرا جلدی ظہور ہو، ہمیں بھی فرماتے ہیں کہ میرے ظہور کی تعجیل کی دعا کیا کرو۔ وہ چاہتے ہیں کہ میرا ظہور جلدی ہو جائے۔ کیوں غائب ہیں؟ خود چاہتے ہیں؟ نہیں، اللہ کا تو لطف ہے کہ اس نے اس کائنات کو حجت کے صدقے میں باقی رکھا ہے۔ اس کے بغیر تو کائنات نہیں رہ سکتی، ان کے بغیر۔ لیکن پھر ہماری آنکھوں سے اوجھل کیوں ہے؟ کائنات تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہر چیز دیکھ رہے ہیں، لیکن اپنے امام کو نہیں دیکھ پا رہے۔ ہر چیز دیکھتے ہیں، وقت کا امام نہیں نظر آتا ہمیں۔ یہ ہماری اپنی وجہ ہے، ہم نے اپنی جانیں بچائیں، اپنی اولادیں بچائیں، اپنا مال بچایا، اور ائمہ پہ ظلم دیکھتے رہے۔ اللہ نے فرمایا 11 حجتوں 11 اماموں کے ساتھ یہ حال ہو چکا ہوا ہے، تو 12ویں کے ساتھ بھی سیم ہونا تھا۔ موجود تھے قاتلین مہدی، پکڑنے کے لیے بھی تیار تھے، قتل کرنے کے لیے بھی تیار تھے، انہیں آنے کے لیے بھی راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے تھے، حضرت کو نظر بندی میں رکھا جا رہا تھا، نہیں چاہتے تھے کہ وہ آئیں۔
وہ اللہ نے پھر انہیں اٹھا لیا، انہیں چھپا لیا۔ دیکھیں امام علیہ السلام جتنے بھی ائمہ گزرے ان کی جان پہ زیادہ ظلم ہوئے، اور جو ماننے والے تھے، دعویٰ کرنے والے تھے، وہ اپنی جانیں بچاتے رہے۔ یہ کربلا دیکھ لیں کیا ہوا تھا، کیا اس وقت فقط 72 ماننے والے تھے؟ ہاں، وہی صحابی کتنے تھے؟ کیا کتنے صحابی تھے جو مولا کے ساتھ لڑ رہے تھے؟ حافظ قرآن کتنے موجود تھے جو حضرت کے ساتھ لڑ رہے تھے؟ وہ جو بعد میں توابین بنے، پہلے وہ مولا کے ماننے والے تھے۔ وہ جو 18,000 خط دے رہے تھے، حضرت مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، وہ کون تھے؟ ماننے والے تھے نا۔ پھر کوئی ماں بچا رہی ہے، کوئی بہن بچا رہی ہے، کوئی بیوی بچا رہی ہے، تمہیں کیا؟ تم اپنی جان بچاؤ۔ یہی تمہیں کیا، تم اپنی جان بچاؤ، تم اپنا مال بچاؤ، تمہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، تمہارا وظیفہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ ڈر تھے یا نہیں؟ ہو بھی رہا تھا ایسا۔ فرزدق نے جب بیت اللہ میں حضرت کی شان میں قصیدہ پڑھا تو اس وقت فرزدق کا جو شہریہ وظیفہ تھا وہ بند کر دیا گیا تھا۔ اتنا بڑا شاعر تھا جس کا عرب میں نام تھا۔ امام علیہ السلام نے ان کو ہدیہ بھیجا۔ انہوں نے کہا مولا میں نے اس لیے تو قصیدہ نہیں پڑھا تھا کہ آپ مجھے ہدیہ دیں۔ فرمایا یہ تیرے قصیدے کی قیمت نہیں ہے، یہ تیری زندگی کا خرچہ ہے، قصیدے کی قیمت تمہیں آخرت میں ملے گی، اس لیے کہ تیرا وظیفہ بند ہو گیا ہے، تو زندگی مشکل سے گزارے گا۔ تو وہاں تو اس طرح کے مسائل تھے جو آل محمد کے لیے بولتا، زبان کھولتا یا زہر ہوتا تو یا تو انہیں دیواروں میں چن دیا جاتا یا سولی پہ لٹکا دیا جاتا۔ حضرت میثم تمار کا کیا جرم تھا؟ کوئی نعوذ باللہ چور تھے؟ کوئی اور ان میں آلودگی تھی؟ نہیں، نیک صالح، غریب پرور، خود بھی ایک عام نارمل سی زندگی گزارنے والے، جو کھجوروں کو ٹوکرے کو بیچ کے چند ٹکے لے کے گزارا کرے، ان کی ظاہری کیفیت تو یہ تھی، لیکن جرم یہ تھا کہ ان کی زبان پہ علی علی رہتا تھا، اور پھر کھجور کے تنے پہ لٹکا دیا گیا، اور کھجور پہ تنے پہ پھر لٹکایا نہیں، زبان کو کاٹ دیا گیا۔ جرم کیا تھا؟ محبت ہے۔ یہ لوگ دیکھ رہے تھے، کچھ تو اس منزل عظیم پہ پہنچ جاتے، زبان دے دیتے، گردن دے دیتے، ہاتھ کٹوا دیتے، بچے قربان کر دیتے، لیکن کچھ تھے جو، بلکہ زیادہ تھے جو سائڈ پہ ہو جاتے۔ وہ آج بھی سیم ہوتا، اللہ نے اپنی حجت کو غائب کر دیا۔ یہ ہماری وجہ ہے، اور ہمارے گناہ آج بھی امام علیہ السلام کے ظہور کو دور کر دیتے ہیں، اور امام علیہ السلام ہمارے نامہ اعمال کو ہر ہفتے دیکھتے ہیں۔ مولا کی خدمت میں جاتا ہے ہمارا نامہ اعمال، اس پہ یہ خوش ہوتے ہیں یا روتے ہیں؟ وہ تو میں اپنی کیفیت کو خود جانتا ہوں کہ میں امام کو خوش کر رہا ہوں یا امام کو رلا رہا ہوں۔ کالے کپڑے پہن کے بھی میں اگر بے نمازی بنوں، کالے کپڑے پہن کے بھی میں لوگوں کی عزتوں کو لوٹوں، کالے کپڑے پہن کے بھی میں رشوت کھاؤں، تو امام علیہ السلام کو دکھ اور زیادہ ہوگا۔ تو نے حسینی کا لباس پہنا ہے، لوگ تمہیں کالا کپڑے سے دیکھ کے کہتے ہیں یہ حسینی ہے، اور پھر ہماری طرف نسبت رکھ کے اپنے ہاتھوں، کانوں، پاؤں کی تو حفاظت نہیں کر رہا۔ تو اس غیبت کبریٰ میں ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ محدث نوری، علامہ محدث نوری بہت بڑے عالم گزرے، انہوں نے مولا کی شان پہ کتاب لکھی النجم الثاقب، بہت وسیع ضخیم کتاب ہے، اور ان کے شاگرد ہیں علامہ شیخ عباس قمی، جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی ہے۔ انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی، وہ ہمارے ہاں موجود بھی ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے منتہی الاعمال فی تاریخ نبی و آل، جس کا ترجمہ ہے احسن المقال۔
احسن المقال بہت اچھی کتاب ہے تاریخ کی، آپ پڑھا کریں۔ اس کے آخری باب میں وہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کبریٰ کے زمانے میں غیبت کبریٰ کے زمانے کی جو ذمہ داریاں جوانوں کی بنتی ہیں، ہم غیبت میں رہنے والوں کی بنتی ہیں، وہ گنواتے ہیں۔ 30 سے 35 ذمہ داریاں ہیں ہماری، وہ ہمیں ہر وقت پتہ ہونا چاہیے کہ وہ 30 سے 35 ذمہ داریاں کیا ہیں، تاکہ ہم امام کے ناصرین میں سے بنیں۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا، میرا اللہ ہمیں جعلنا من انصار، میرا اللہ مجھے مولا کے مددگاروں میں فرما، مولا کا سپاہی بنا۔ تو سپاہی بننے کے لیے ہمیں وہ ذمہ داریاں پہلے ادا کرنا پڑیں گی، ان ذمہ داریوں کا علم ہوگا تو وہ ادا کریں گے۔ تو 30 سے 35 ذمہ داریاں ہیں۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے ان 40 میں سے 8 ذمہ داریاں اہم نکالی ہیں، وہ میں آپ کو 8 بتاتا ہوں، آپ مجھے سوال۔ پہلی ذمہ داری اس غیبت کبریٰ میں ہماری یہ ہے کہ ہم مولا کے لیے رنجیدہ رہیں، مولا ہم سے دور ہیں، ہمارا بچہ ہم سے دور ہو جائے، ہمیں کھانا بھول جاتا ہے، کائنات اچھی نہیں لگتی، کچھ اچھا نہیں لگتا، چین نہیں ہوتا، گلیوں میں پھر رہا ہوتا ہوں، اعلان کرا رہا ہوتا ہوں، ہر جگہ بھاگ رہا ہوتا ہوں کہ میرا بچہ کہاں گیا، اللہ خیر کرے۔ یوسف و زہرا، زہرا کا بیٹا کب سے غائب ہے، کتنے دن ہو گئے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہم نہیں دیکھ پا رہے۔ کبھی ہم نے ڈھونڈا، ہم نے بلایا، مولا ہمیں زیارت کرا دیجئے، مولا ہمیں نظر آ جائیے۔ مولا فزیکلی زندہ ہیں، وہ حج پہ بھی آتے ہیں، وہ کربلا آتے ہیں، وہ کبھی ہماری محفل میں بھی آ سکتے ہیں۔ کیا میری بیٹھک، میرا گھر اس لائق ہے کہ میں امام کو بیٹھا سکوں؟ مولا دروازے پہ آ جائیں، تو جو مجھے بلاتا تھا یا صاحب زمان الاجل الاجل، میں آ گیا ہوں، تو کیا میں کہوں گا مولا تھوڑا انتظار کیجئے، مجھے ٹی وی ہٹانے دیجئے، مجھے یہ حرام کا مال ہٹانے دیجئے، مجھے یہ کوئی ایسا کمرہ میں نے اپنا بنا رکھا ہے جہاں حرام بالکل نہ ہو، جہاں امام بٹھا سکوں۔ لہذا ہمیں مولا کے غم میں، مولا کی جدائی میں تڑپنا چاہیے، رنج سے، غم سے رہنا چاہیے، غم زدہ رہنا چاہیے۔ مولا کیوں نہیں زور فرما رہے، مجھے کیوں نہیں نظر آ رہے، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ حضرت ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام زمین پہ بیٹھ کے روتے تھے، اور جب آئے نا حضرت کا شگرد ابان پہ تغلب، تو کہ دیکھا تو حضرت خاک پہ بیٹھے ہوئے تھے، رو رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا حضرت کیا مصیبت آ پڑی؟ میں بڑی مصیبت کو میں یاد کر رہا ہوں، میں نے کتاب جعفر کا مطالعہ کیا ہے، آخری زمانے کے حالات پڑے ہیں، تو میں یہ رو رہا ہوں۔ ان دنوں ایمان سنبھالنا ہمارے شیعوں کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا۔ اس زمانے کو یاد کر کے چھٹا امام خاک پہ بیٹھ کے روئے، اور ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس زمانے کو یاد کر کے امام روتے تھے بیٹھ کے۔ ایمان سنبھالنا، اس پہ مر جانا، مومن ہو کے مرنا اس زمانے میں بہت مشکل ہے۔ دوسری، وقت ختم ہو گیا، دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ جب امام کا نام آئے نا، بالخصوص لفظ قائم، ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں امام کی سلامتی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور دعا جیسے بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا اللہم کل ولیک الحجہ، یہ آپ نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، امام کی سلامتی کی دعا۔ چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ امام کی حکومت کا انتظار کریں۔ افضل من اعمال امتی انتظار الفرج، سرکار دو عالم کا ارشاد ہے،
میری امت کا افضل عمل یہ ہے کہ وہ اپنے آخری امام کا انتظار کریں گے. فقط انتظار. انتظار کا مطلب ہے اپنے آپ کو امادہ رکھنا. یا آپ جب مولا پہ سلام کرتے ہیں نا تو سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ایک قدم آگے بھی بڑھا لیتے ہیں. یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مولا آئیں، ہمارا سر حاضر ہے. اور کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بیٹھے نہیں ہیں، جیسے نام آتا ہے ہم کھڑے ہیں اور تیار ہیں. اور ایک قدم آگے، یعنی مولا بلائیں تو صحیح، ہم آنے کے لیے حاضر ہیں. ایسا عمل بھی میرا ہونا چاہیے. تو چوتھی یہ ہے کہ ہم امام کی حکومت کا انتظار کریں. جو عدل کی حکومت آئے، ظلم ختم ہو جائے. پانچویں ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام کی سلامتی کے لیے صدقہ دیں. ابھی جعفری صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا ہر سال یہ ہے کہ ہم اپنی سلامتی کے لیے، عزاداروں کی سلامتی کے لیے بکرا ذبح کرتے ہیں. تو جو جو حصہ ملانا چاہتا ہے وہ اپنا حصہ ملا لے مجلس کے بعد. تو دیکھیں، ہم اپنی سلامتی کے لیے تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بکرا کاٹیں گے یا کوئی صدقہ دیں گے، خیرات کریں گے. کبھی اپنے وقت کے امام کی سلامتی کے لیے بھی صدقہ دیا؟ ایک ڈبہ بناؤ باقاعدہ، یا نہ بناؤ ڈبہ، لیکن باقاعدہ ڈیلی بیس پہ صبح اٹھو، وقت کے امام کی سلامتی کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے حلال مال سے نکالو، پھر اس کی برکت بھی دیکھنا. یہ غیبت کبریٰ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، مولا کی سلامتی کے لیے صدقہ دیں. چھٹی ذمہ داری یہ ہے کہ مولا کے لیے ان کی نیابت میں حج کرنا یا کرانا. اب جائیں نا، طواف کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بابا کا طواف، اپنے دادا کا طواف، اماں کا طواف، اور طواف ہو رہے ہوتے ہیں. یا کسی کو ذمہ لگا دیتے ہیں، جعفری صاحب ہماری طرف سے نا طواف کر لینا، ٹھیک ہے. یہ جو طواف ہو رہے ہوتے ہیں، یہ طواف ثواب کی نیت سے ہوتے ہیں نا. تو حکم ہے کہ جہاں تم اپنے بابا کو یاد رکھ رہے ہو، جہاں تم اپنے مرحومین کو یاد رکھ رہے ہو، وہاں امام علیہ السلام کو یاد رکھو اور ان کے لیے حج کرو یا کراؤ. یہ حج کا لفظ ہے باقاعدہ، ان کی طرف سے حج کرو یا کراؤ نیابت میں. اور ساتویں ذمہ داری یہ ہے کہ غیبت کبریٰ میں اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا مانگو. اور دعا کیا ہے؟ اب میرے ساتھ پڑھو: یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین. دیکھو یہ دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے نا. یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی. ہر نماز کے بعد پڑھو. اس دعا کو نہ بھولو، ورنہ ایمان لوٹنے والے، ایمان کے اندر خرابیاں ڈالنے والے بہت ہو چکا ہوا ہے. ماحول بہت خراب ہے ایمان کے معاملے میں. ایمان پہ موت مشکل ہے. جی لوگ ہیں لیکن اصل ایمان پہ مرنا. من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوتی ہے وہ جنت میں جاتا ہے. تو یہ آخری کلام لا الہ الا اللہ. دنیا کی محبت ہٹ جائے، ماں باپ کی اولاد کی محبت ہٹ جائے، دولت کی محبت ہٹ جائے، اور اس وقت مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہوں تب کامیاب ہوں گا. لوگ پتہ نہیں کیا کیا مرتے وقت بول رہے ہوتے ہیں، کلمہ بھی نہیں ان کی زبان پہ جاری نہیں ہو سکتا، چونکہ دل میں دنیا اتنی راسخ ہو چکی ہوئی ہوتی ہے. تو لہٰذا آخری لمحے کے لیے بھی کچھ اہتمام کرو، اور وہ کم از کم اہتمام یہ ہے کہ یہ دعا مانگا کرو. یہ غیبت کبریٰ کی ذمہ داری میں ذمہ داری. آخری ذمہ داری وہ یہ ہے کہ جب آپ پہ مصیبت آئے، آتی ہیں ہی نہیں آتی، کوئی تکلیف آئے، کوئی دکھ آئے، مصائب آئیں، تو اپنے مصائب میں اپنے وقت کے امام کو بلاؤ. وہ تو میرے زندہ امام ہیں، وہ ہماری سنتے ہیں. تم بلاؤ تو صحیح. تم کسی ٹاؤن میں ہو، تم کسی دیہات میں ہو، تم کسی ریگستان میں ہو، بلاؤ.
تمہاری بلانے کی کمی ہے، اس کے آنے میں دیر نہیں ہے۔ آنا چاہیے، آنا چاہیے، آنا چاہیے۔ واقعات موجود ہیں، ٹائم ختم ہو گیا۔ بلاؤ امام کو، امام علیہ السلام آئیں گے۔ کیسے بلاؤ؟ جیسے ابھی بلایا، یا امام اللہ جل یا صاحب الزمان ادرکنی، مولا تم زمانے کے امام ہو، میری مدد کرو، میں آپ کا ماننے والا ہوں، دنیا کی محبت نے مجھے گھیر رکھا ہے، مولا اس معاملے میں میری مدد کرو، مولا خواہشات میں غرق ہو گیا ہوں، میری مدد کرو، مولا شیطان میرے اوپر غالب آ گیا ہے، میری مدد کرو۔ مدد فقط پیسے میں مانگنی ہے؟ ہدایت کی مدد مانگو، آخرت کی مدد مانگو، ایمان کی سلامتی کی مدد مانگو، امام علیہ السلام ہماری مدد فرمائیں گے۔ اور آؤ، امام علیہ السلام اس وقت صاحب عزا، اس وقت صاحب عزا کون ہے؟ جو زندہ ہے اہل البیت میں، وہ یوسف زہرا ہیں، اور ان دنوں میں بہت دکھی ہیں وہ۔ زیارت نہ یہاں بہت پڑھی جاتے ہیں نا، اس میں کیا جملے ہیں؟ فرماتے ہیں پلاب کینہ، میں روتا ہوں، بہت روتا ہوں، صبان و مساء، صبح بھی شام۔ ہم نے تو رونے کا ٹائم بنایا ہے نا۔ اور حضرت فرماتے ہیں میرا جد، لوگ تمہیں پانی روتے ہیں، میں خون روتا ہوں۔ خون روتے کس میں؟ اس حسرت میں کہ مجھے زمانے نے مؤخر کر دیا، اور مولا میں آپ کے ساتھ خون میں گلتا نہ ہو سکا۔ جب مولا نے فرمایا نا حال من ناصر ینصرنا، ملائکہ اترے، جب آئے تو مولا شہید ہو چکے تھے۔ ان ملائکہ نے کہا، 4000 ملائکہ تھے، میرا اللہ ہم کربلا میں آئے تھے نواسہ رسول کی نصرت کے لیے، لیکن مدد نہیں کر سکے، تو میرا اللہ اب ہم کربلا سے نہیں آئیں گے واپس، یہیں خاک کربلا سروں میں ڈالیں گے، اور اسی قبر کے گرد روتے رہیں گے، طواف کرتے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم رک جاؤ، قائم آئے گا جو ان کے خون کا بدلہ لینے والا، وہی انہی کے ساتھ مل کے تم بھی نصرت کر لینا۔ اور بی بی جب دروازہ گرا تھا نا، اور بی بی کو دروازے اور دیوار میں پسلا جا رہا تھا، اس وقت میں بی بی کا ایک بین آیا تھا، یا قائم، وہ میری ٹوٹی پسلیوں کا بدلہ لینے والا۔ یہ قائم تو وہ ہے جو آل محمد پہ جو ظلم ہوئے انہی کا بدلہ لے گا۔ منتقم خون حسین سار اللہ، اللہ کے خون کا بدلہ لینے والا وہ مہدی دوران ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم سے یہی چاہتا ہے نا کہ رونے کی شکل تو بنا لو، ہمارے گھر میں مصیبت آ چکی ہے، زہرا کا گھر اجڑنے والا ہے۔ آج 8 محرم ہے، کل 9 ہے، اور 10ویں کی رات آنے والی ہے۔ امام علیہ السلام نے شب عاشور اپنے سارے انصار کو آزمانا چاہا، کہا کہ عباس چراغ بجھا دو، ہو سکتا ہے میرے حیا کی وجہ سے کچھ لوگ نہ جا سکتے ہوں، میں بیعت کی رسی اٹھاتا ہوں، تم چلے جاؤ، جان بچاؤ، یہ میری جان کے دشمن ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں، تم چلے جاؤ۔ اور حضرت نے یہ بھی فرمایا تم اپنے ساتھ میری اہل البیت میں ایک ایک کو ملا بھی سکتے ہو، اکیلے نہ جاؤ، مجھے تنہا رہنے دو۔ جب حضرت نے یہ غربت بھرا جملہ کہا نا، تو اٹھا ام البنین کا لال، وفا کا دروازہ کھولا، کہا مولا اس لیے زندہ رہے کہ آپ شہید ہو جائیں اور ہم زندہ رہیں، ایسی زندگی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، مریں گے تو آپ کے قدموں میں، جئیں گے تو آپ کے قدموں میں۔ ایک اٹھا اور اس نے کہا مولا مجھے 70 دفعہ مار کے زندہ کیا جائے، میری لاش کا قیمہ بنا دیا جائے، مجھے جلا کے خاک بنا کے اڑا دیا جائے،
پھر بھی تیرے قدموں کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہر ایک اپنی اپنی جانثاری کے جملے کہنے لگا۔ جب حضرت نے دیکھ لیا نا کہ یہ تو میرے ایسے جانثار ہیں جو میرے بابا کو نہ ملے، جو میرے نانا کو بھی نہ ملے، نہ میرے بھائی کو ایسے ملے، تو پھر فرمایا سنو، جتنے مرد بیٹھے ہو کل سارے شہید ہو، سارے شہید۔ اب روایت کہتی ہے اس مجمع کے آخر میں ایک 13 سالہ یتیم بیٹھا۔ جب سنا نا سارے مرد شہید ہو جائیں گے، تو وہ بچے تھے نا، تو اپنے گھٹنوں پہ زور دیا، نمایاں ہو کے کہنے لگے چچا ان شہیدوں میں میرا نام بھی ہوگا، میرا نام بھی ہوگا۔ مولا نے جواب دینے کی بجائے ایک سوال کر دیا، فرمایا میرا لال بتا کیف الموت عندک، اس راستے میں تجھے موت کیسی لگتی ہے، موت کا پیالہ کیسا لگتا ہے؟ قربان جاؤں اس ماں کی تربیت پہ جس نے 3 سال کا امام حسن سے لیا تھا، 10 سال بیوہ بن کے پالا، اب 13 سال کی قربانی تیار ہو چکی ہے۔ معرفت اتنی ہے کہ مولا فرماتے ہیں موت کیسی لگتی ہے جس میں بچپن بھی جھلکتی ہے، معرفت بھی موجود ہے۔ فرمایا احلا من العسل، چچا یہ تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ ایسا جواب کسی نے دیا آج تک کہ موت شہد سے زیادہ میٹھی ہو؟ یہ علی قاسم کا جواب تھا۔ تو فرمایا بیٹا موت تمہیں شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے؟ فرمایا ہاں چچا۔ تو فرمایا تم نہیں علی اصغر بھی کل شہید ہوئے، فقط تم نہیں علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ علی قاسم نے رو کے فرمایا چچا کیا فوجی خیموں میں چلے آئیں گے؟ وہ تو اماں رباب کی گود میں ہے۔ نہیں بیٹا میں انہیں پانی پلانے رہوں گا، امت پانی اس انداز میں پلائے گی کہ وہ ہمیں چھوڑ جائے۔ دادانو یہ رات کا ماجرا تھا، ہر ایک کو گھر دکھا لیے، حبیب یہ تیرا محل ہے، مسلم یہ تیرا محل ہے۔ ازادارو رات گزر گئی، آ گیا 10ویں کا دن، بازار گرم ہو گیا، لاشوں پہ لاشیں، بالآخر بچ گئے تو ایک ام البنین کا لال، ایک زہرا کا لال۔ حضرت نے لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کے بیان کیا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ جب غربت کا بیان سنا نا حضرت قاسم نے تو دروازے خیمہ پہ آ کے کہا چچا میں حاضر ہوں، میرے ہوتے ہوئے کیوں غربت کے بیان کر رہے ہو؟ میں حاضر ہوں۔ جب بھائی کی نشانی دیکھی تو خیمہ کے دروازے پہ مولا پہنچے، فرمایا بیٹا تو میرے حسن کی نشانی ہے۔ کہا نہیں چچا آپ کا کوئی نہیں بچا، مجھے رخصت دے دو۔ تو اس وقت امام نے فرمایا تمشی برجلک الی الموت، بیٹا حسن کیا اپنے بیٹا قاسم کیا اپنے پاؤں سے چل کے موت کی طرف جاتے ہو؟ امام کے بیٹے نے فرمایا تھے تو چھوٹے لیکن کوئی معرفت سے بھرے ہوئے تھے، فرمایا کیف امشی کیف لا امشی، میں کیسے نہ موت کی طرف چل کے جاؤں، اذ لا ناصر ولا معین، تیرا جو کوئی نہیں بچا، تم جو بغیر سہارا کے غربت کے بیان کر رہے ہو، میں کیسے نہ جاؤں؟ وزادارو پھر مولا نے اجازت نہ دی، کہا نہیں تو میرے حسن کی نشانی ہے، بیوہ ماں کا سہارا ہے، تم نہ جاؤ۔ وزادارو بہت خوبصورت تھے حضرت علی قاسم۔ اب شہید مطہری فرماتے ہیں حضرت علی قاسم نے منتیں کرنی شروع کر دی، چچا مجھے اجازت دے دو۔ جتنا انکار علی قاسم پہ کیا کسی شہید پہ نہیں کیا۔ ازادارو شہید مطہری فرماتے ہیں بیٹھتے تو پاؤں پہ بوسہ دیتے، کھڑے ہوتے تو امام کے ہاتھ چومتے۔ کئی دفعہ علی قاسم نے ایسا کیا،
बाबा चचा के हाथ चूमते, पाँव पे हाथ रखते, चचा मुझे इजाजत दे दो। ज्यादा रो, लेकिन चचा इजाजत नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि जब गम इंतहा को पहुंचा ना, तो चचा के गले में हाथ डाल के रोना शुरू कर दिया, फिर भी इजाजत न मिली। अब रिवायत कहती है हजरत अली कासिम रोते हुए बेवा माँ के खैमे में आए। अम्मा चचा इजाजत नहीं देता, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो रोते रोते अपने घुटनों पे सर रख के, ऊपर हाथ रख के रोना शुरू किया। जब गम इंतहा को पहुंचा ना, तो बाबा याद आए। बाबे के जिगर के टुकड़े निकल रहे थे। मैं 3 साल का बाबे के सीने पे सोया हुआ था। बाबे ने मेरे बाजू पे एक रुक्का बांधा था। कहा था अली कासिम, जब गम इंतहा को पहुंचे तो ये खोलना। बेवा माँ ने 10 साल रोने न दिया था। अब करबला में अली कासिम रोए तो रुक्का खोला। क्या लिखा हुआ था? अली कासिम, जब मेरा भाई तन्हा रह जाए, जब मेरा भाई गरीब हो जाए, मेरा हिस्सा मिला देना। अली कासिम ने वो रुका लिया, मौला हुसैन के सामने आए। कहा चचा ये देखो मेरे बाबे ने लिखा हुआ है। अब हुसैन के पास कोई और हीला न बचा था। कहा बेटा तुम्हें तैयार करता हूं। बहुत खूबसूरत तैयारी कराई। एक अमामा बांधा, जिसका एक लड़ निकाल के चेहरा अतहर पे रखा, कहीं मेरा लाल तुम्हें नजर न लग जाए। अज़ादारो, चेहरे पे तातुल हनक रखी और उसके बाद घोड़ा लाए। और घोड़े पे जब पहला कदम रखा ना अली कासिम ने, तो फरमाया बिस्मिल्लाह। मेरा कासिम इस लायक हो गया कि अब घोड़े पे सवार हो रहा है। दूसरा कदम जब रकाब में आया, अल्हम्दुलिल्लाह, कितना खूबसूरत लग रहा है। हजरत अब्बास भी जिंदा थे उस वक्त। हजरत अब्बास भी साथ साथ चले। मौला हुसैन ने दुआओं से भेजा, बेटा जाओ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो जाओ। अज़ादारों, बड़ी कामयाब जंग लड़ी, बड़े बड़े जालिमों को फिन्नार करके रख दिया। लेकिन अज़ादारों, एक जालिम ने ऐसी तलवार का वार किया, अली कासिम ज़ीन पे ना रख सका। अब शहीद मुताहरी फरमाते हैं हर जवान ने उतरते वक्त सलाम किया, लेकिन अली कासिम ने सलाम नहीं किया। फरमाया या अम्मा अदरकनी, चचा मेरी मदद करो, मेरे ऊपर जालिम झपट पड़े हैं। हुसैन दौड़े, लेकिन घोड़े दौड़ रहे थे। जालिमों को हटाया, अली कासिम एड़ियां लगा रहा था। अल्लाह जाने अली कासिम का लाशा उठाया तो कैसे। अब ले आओ जनाजा। हुसैन बेवा माँ की तरफ लेके जा रहा है, यूं उठाया, पीछे खून आ रहा था। वहाँ सुलाया जा अकबर सोया हुआ था। एक हाथ अकबर की लाश में रख, एक कासिम की आसमान की तरफ रुख किया। वाह गुरबता, हाय मैं कितना गरीब हो गया, मेरा कासिम मुझे छोड़ गया, मेरा अकबर मुझे छोड़ गया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन कलमीन।